بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا تخلیق آدم، یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کس طرح پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کی اوپری پرت چھلکنے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ اور زرد وغیرہ۔ اور پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کنکناتی اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرحمکم اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ بہرحال ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ بہرحال قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کا حال آدم کی طرح ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا، پھر فرما دیا کہ ہو جاؤ تو فوراً ہو گیا۔ اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ اور سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا۔ پھر اس پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے ہر مرد کی دائیں طرف 18 پسلیاں ہیں اور بائیں طرف ایک کم یعنی 17 پسلیاں ہیں۔ پسلی کے جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہو گئی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے ان سے فرمایا
کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے ان اور سکون قلب حاصل ہو اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ بہرحال ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا، اور اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں اور مردوں دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرمایا کہ عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردوں تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں تم کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ ایک ہے جو بہت ہی غلبے والا ہے، جس کو چاہے جسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔